ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। تو میں اسے ذیشان اور استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل ذیشان میڈیا میں۔ ناظرین، آج کی جو ہماری نشست ہے وہ بہت ہی اہم عنوان کے اوپر ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مندر کی نہیں، اہل مندر کی فکر کرے۔ ناظرین، یہ عنوان مجھے ہمارے ناظر صاحب جس مدرسے میں پڑھتا ہوں مولانا بنیامین صاحب بستانی، انہوں نے سینڈ کیا کہ اور میں نے اس کو پڑھا اور بہت ہی پیارا عنوان ہے، اور انہوں نے ہی کہا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے، تو میں آج اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں، بلکہ میں اس عنوان کو آپ کے سامنے لانے میں لیٹ ہو گیا، تو اب میں اس عنوان کو پیش کر رہا ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اپنے یوٹیوب چینل ذیشان میڈیا کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن کی گھنٹی آتی ہے اس کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری اسلام سے متعلق ویڈیو اور ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صل علی طه الامین۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ تو عنوان کے اندر سب سے پہلی بات، اب میں تھوڑا جلدی کہوں گا اس لیے کہ عنوان بہت بڑا ہے اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر بڑے سے بڑے پہلوان کی بھی گردن پکڑ لی جائے تو بے قابو ہو جاتا ہے، اگر کسی عورت کی چھوٹی پکڑ لی جائے تو وہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، اگر شیر جیسا بڑا اور طاقتور جانور بھی چھوٹی سی کرنٹ کی ایک معمولی سی لکڑی کے اوپر انسان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھی جیسا ڈیڑھ ڈول جانور بھی اپنی بچپن کی ذہنی غلامی کی وجہ سے انسان کے چشم و آبرو کا غلام بن جاتا ہے، ان چیزوں کا نام ہے رگ پکڑ لینا۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا نام ہے رگ پکڑ لینا۔ جب آپ کسی مرض انسان یا قوم کی رگ پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ عقل مند انسان ہمیشہ اپنے دشمن کی رگ پکڑتا ہے، نہ کہ دائیں بائیں ادھر ادھر اپنی طاقت کو ویسٹ کرتا ہے اور اپنی طاقت کو برباد کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 5 اگست 2020 کو بابری مسجد یعنی کہ رام مندر کا افتتاح ہوا، بابری مسجد کو توڑ کر۔ تو جی ہاں ناظرین، 2020 5 اگست کو رام مندر کا افتتاح ہوا اور ہو چکا ہے۔ اس کی تیاری پورے جوش کے ساتھ چالو تھی اور پورے شباب کے ساتھ چالو تھی۔ اغیار کا کہنا تھا کہ 500 سال کی لڑائی کے بعد ہم جیت چکے ہیں، اسی لیے ہم اتنے پرجوش ہیں اور اسی لیے ہم اتنے جذبے میں ہیں۔ ناظرین، اور اغیار اسی طرح پرجوش تھے اور اسی طرح جذبے میں تھے جس طرح مسلمان ترکی میں آیا صوفیہ میوزیم کے جامع آیا صوفیہ میوزیم بن جانے پر تھے۔ وہیں اگر اغیار خوش ہے اور جذبے میں ہے اور ہمارے مسلمان بہت ہی غم زدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بابری مسجد کی باضیافت اور باضیافت اور تعمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ رام مندر کی بنیاد رکھنے میں ہندوستان کی 8000 مقدس جگہوں سے مٹی لائی گئی ہے، اور نیوز چینل آج تک کے مطابق 151 ندیوں سے 2 بھائی پانی اکٹھا کر لائے ہیں۔ بابری مسجد کا جس طرح 6 دسمبر 1992 کو انہدام کیا گیا اور پھر کورٹ کے ذریعے اس کے رام مندر بن جانے کا راستہ صاف کیا گیا، اس چیز کے لیے انتہائی مسلمان باعث تشویش ہے اور افسوسناک ہے، لیکن قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمان اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ضعیف اور مجبور بن چکے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم مسلمان ہار جاتے ہیں وہی ہمارا جو مذہب اسلام وہ مذہب اسلام جیت جاتا ہے، یعنی کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ اس طرح کامل اور مکمل ہے کہ ان کی تعلیمات میں اور ان کی سیرت میں اس مسئلے کا بھی پائیدار موجود ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، کعبے میں 360 بت رکھے گئے تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کو توڑنے یا پھر مرحلے ہی اول میں کعبے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور مسئلہ کھڑے نہیں کیا بلکہ آپ کی تمام تر توجہ اہل شرک کو اہل ایمان بنانے پر تھی، تاکہ کعبے کی موجودہ شرک حالت خود بے ضرورت ہو کر صفائی کا تقاضا کرے۔ 12ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے عالم میں اسلام پر تباہ کن حملہ ہوا، اور تباہ کن حملے کے بعد خود انہی تاتاریوں کا مشرف و اسلام ہو جانا اسلام کی ناقابل تصدیق کا قوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جی ہاں ناظرین،
काबिल अफसोस क्यों है? ज़मीनी सतह पर फैले हुए गैरुल्लाह के तमाम मराकिज़ हमारे लिए काबिल अफसोस क्यों नहीं? और हमारी दावती सरगर्मियों के लिए मैदान अमल में क्यों नहीं बनते? अजीब बात यह है कि ज़मीनी सतह पर फैले हुए लाखों करोड़ों गैरुल्लाह के मराकिज़ हमारी ईमानी व तौहीदी गैरत को न जगा सके, मगर राम मंदिर के बन जाने पर हम मातम पुरा क्यों है? हम मुसलमानों को चाहिए कि हम मंदिर पर मातम करना और एहसास अफसोस करना बिल्कुल बंद करें और हमारी दावती सरगर्मियों के लिए लाखों करोड़ों तादाद में इंसान मौजूद हैं, उन इंसानों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना ही हमारी असल जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मैं अब आपको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि अभी मैंने शॉर्टकट के अंदर आपको असल मुद्दा बता दिया और असल बात समझा दी, क्योंकि इस उन्वान का आखिरी पार्ट था। तो मैं भी वीडियो को ख़त्म करूँगा और अगर किसी को तमाम ही इस वाक़ये को और इसको डीप के अंदर जानना है तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूँगा, मैं वहाँ पर आपको ये उन्वान भेज दूँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पार्ट 2 के अंदर इसको लेकर आऊँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना